تو میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر راشد حمید کلیامی صاحب، تو یہ کلیام شریف میرے خیال ہے آپ کا علاقہ جس سے کلیامی، تو ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ آج کے موضوع پہ اپنی نگارشات ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ اگرچہ محترم انجینئر محمد آصف اور اجمل شاہ صاحب نے اور پھر ظہیر میر صاحب نے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بہت ہی پرمغز انداز میں آج کے اس موضوع پہ گفتگو کی ہے، بات کی ہے، اور اعداد و شمار ایسے ہیں کہ جو انسان کے ذہن کو، سوچوں کو ایک دفعہ جھنجھوڑ کر ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ 1750 کا جو صنعتی انقلاب تھا اس سے لے کے اب تک جو زمین کا اوسط درجہ حرارت ہے اس میں کوئی 1.5% تک وہ یعنی ریز کر چکا ہے، اور آنے والی یعنی موجودہ اس صدی کے آخر تک یہ بڑھ کے 2% تک ہو جائے گا، جو ماہرین اس کے بارے میں اعداد و شمار دیتے ہیں۔ اور پھر گلوبل وارمنگ کی جو ایک وجہ گرین ہاؤس گیسز کی بتائی گئی ہے، تو سالانہ 40 ارب ٹن گرین ہاؤس گیسز جو ہے نا وہ ہماری فضا میں شامل ہو رہی ہیں۔ اور یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ بات کروں گا کہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی اور پاکستان کا مستقبل، یعنی اصل موضوع تو یہ ہوا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا اس ساری سچویشن میں، کس وجہ سے آلودگی پیدا ہو رہی ہے یہ تو طے ہو گیا اور جان لیا گیا، لیکن آنے والے وقت میں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوگا۔ تو معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہ مولانا روم نے کہا تھا کہ وہ 2 ہنس تھے اور وہ کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگے تو کچھوے کے ساتھ دوستی تھی، تو کچھوے نے کہا مجھے بھی ساتھ لے کے چلو، تو جدھر جدھر وہ ہنس جا رہے تھے تو وہ کچھوا بھی ادھر ادھر ہی جا رہا تھا۔ تو جس وقت ہمارے ہاں سیاسی حکومتیں جو ہے وہ مالی مفادات حاصل کرنے کے لیے بیرونی اشاروں پر بنیں اور ہماری پالیسیز جو ہے وہ دنیا کے ان طاقتوں کی باج گزار بن جائے ہماری حکومتیں جنہیں پاکستان کے مفاد سے کوئی وابستگی یعنی نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، تو پھر ہمارا مستقبل تو آلودگی کے حوالے سے جب ہم سوچیں گے تو وہی ہوگا کہ جو پوری دنیا کا ہوگا، اس لیے کہ ہم اپنی پالیسیوں میں اس درجہ آزاد نہیں ہیں، ہم اس درجہ مضبوط اور مستحکم نہیں ہیں، استقامت رکھنے والے نہیں ہیں کہ ہم اپنی پالیسیز بنا کے اپنے آپ کو یا اپنے مستقبل کو اپنی مرضی کے مطابق شیپ دے سکیں۔ تو یہاں پہ تو بات ہوئی نا، محترم اسپیکر صاحب نے اخلاقی آلودگی کی بات کی، تو میں یہ کہوں گا کہ جناب پولوشن کی بات اگر ہم کریں اور موسمیاتی تبدیلی کی بات کریں اور پاکستان کے مستقبل کی بات کریں تو جناب اسپیکر اخلاقی آلودگی سے زیادہ ہمیں توجہ دینی چاہیے اصلاح احوال کی سیاسی آلودگی کی طرف، کہ ہمارے ہاں جہاں اخلاقی آلودگی ہے، تعلیمی آلودگی ہے، فکری آلودگی ہے، جہاں پہ روحانی آلودگی ہے، تو سیاسی آلودگی پہ توجہ دینی چاہیے۔ کہ میرے بھائی نے یہ کہا کہ وہ کالا باغ ڈیم ہمارے ہاں ریزروائر نہیں ہے، تو کالا باغ ڈیم بننے کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس پانی کم ہے؟ نہیں، وہ سیاسی آلودگی ہے نا جس کی وجہ سے کالا باغ ڈیم نہیں بن رہا یا دیگر ڈیم نہیں بن رہے۔ ہمارے ہاں ہر جو ہماری زرعی اراضی ہے یا جو جہاں پہ ہمیں پودے اگانے ہیں، درخت اگانے ہیں، وہاں پہ اگر یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں جائز یا ناجائز، قانونی یا غیر قانونی، ان کو تحفظ کون دے رہا ہے؟ وہ سیاسی آلودگی کی وجہ سے انہیں تحفظ مل رہا ہے۔ ہماری عدلیہ سے لے کے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ تک اور ہماری سیاسی حکومتوں تک ہر ایک اس ناجائز دھندے کے اندر پورے طور پر انوالو ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہمیں تعلیمی اداروں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنی ہے، اور پھر ایک چیز جس کی طرف ہماری عمومی مجالس میں شاید خوف کی وجہ سے اشارہ نہیں کیا جاتا، میں ادھر بھی اشارہ کر دیتا ہوں کہ جو ہماری مذہبی قیادتیں ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا جو مسجد کا خطیب ہے، کہ ہر شخص کو ہفتے میں ایک دن تو کم از کم اس کے سامنے جا کے اس کی گفتگو کو سننا ہے۔ اگر وہ ان مسائل کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرے کہ کارخانے دار بھی، غریب امیر بھی، وزیر مشیر بھی، ہر ایک شخص
اس کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اگر وہ اویئرنیس پیدا کرے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں مستقبل میں کچھ بہتری آ سکتی ہے. میں یہی انہی گزارشات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر راشد حمید کلیامی صاحب.